تو آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھولنے جا رہے ہیں جس کا نام سب نے سنا ہے؟ اکبر۔ جی اکبر اعظم۔ بالکل، لیکن اس اعظم کے ٹائٹل کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ ہمارے پاس جو تفصیلی سوانح عمری ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ کہانی کوئی محل میں پیدا ہونے والے شہزادے کی نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ایک جلاوطن بچے سے شروع ہوتی ہے جو حالات کے رحم و کرم پر تھا۔ ہمارا مقصد صرف واقعات گننا نہیں، بلکہ اس انسان کو سمجھنا ہے جس نے برِ صغیر کا حلیہ ہی بدل دیا۔ اور یہ آغاز ہی کسی فلمی کہانی جیسا ہے۔ تصور کریں، مغل بادشاہ ہمایوں اپنی سلطنت کھو کر بھٹک رہا ہے اور اس کے بیٹے اکبر کی پیدائش راجپوتانہ کے ایک ہندو راجا رانا پرساد کے قلعے امر کوٹ میں ہوتی ہے۔ یعنی ایک مسلمان شہزادہ ایک ہندو قلعے میں پناہ گزین کے طور پر پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل، یہیں سے اس کی زندگی کی سمت آپ کہہ لیں طے ہو جاتی ہے۔ اس کی پرورش کابل میں اس کے چاچاؤں نے کی، جہاں اس نے وہ سب کچھ سیکھا جو ایک مغل شہزادے کے لیے ضروری تھا: گھڑ سواری، تیر اندازی، شکار، اور وہ فن جس سے جنگ جیتی جا سکے۔ لیکن ایک چیز تھی جو اس نے کبھی نہیں سیکھی، اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے۔ جی، پڑھنا لکھنا۔ وہ پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ سکا۔ ایک ایسا شہنشاہ جس نے برِ صغیر کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک پر حکومت کی، وہ ان پڑھ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ان کی شخصیت کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ڈسلیکسیا کا شکار ہوں، یا شاید ان کی تربیت کا سارا زور ہی جنگی فنون پر تھا۔ اچھا۔ لیکن ان پڑھ ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ علم کے پیاسے نہیں تھے۔ اس کمی کو انہوں نے ایک بہت ہی انوکھے طریقے سے پورا کیا۔ کیسے؟ ہر شام ایک شخص ان کے لیے کتاب پڑھتا تھا، چاہے وہ تاریخ ہو، فلسفہ ہو یا شاعری۔ کہتے ہیں ان کی ذاتی لائبریری میں 24,000 سے زیادہ کتابیں تھیں۔ 24,000؟ جی، اور ہر کتاب پر ان کے نوٹس اور نشانات ہوتے تھے جو وہ اپنے پڑھنے والوں سے لگواتے تھے۔ مطلب وہ سن کر علم حاصل کرتے تھے اور اس پر غور و فکر بھی کرتے تھے۔ یہ تو سننے اور سیکھنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو یہ نوجوان شہزادہ جو کتابیں خود نہیں پڑھ سکتا تھا، صرف 14 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہوگی۔ بہت بڑی، اور حالات بھی انتہائی نازک تھے۔ ان کے والد ہمایوں کی سیڑھیوں سے گر کر اچانک موت ہو گئی، اور 14 سالہ اکبر کو ان کے سرپرست بیرم خان نے فوراً بادشاہ گھوشت کر دیا۔ لیکن سلطنت تو صرف نام کی تھی۔ جی، دہلی پر ہیمو نامی ایک ہندو جنرال کا قبضہ تھا جو خود کو ہندوستان کا نیا شہنشاہ قرار دے چکا تھا۔ اکبر کے لیے پہلا چیلنج ہی بقا کی جنگ تھی، پانی پت کی دوسری مشہور جنگ۔ اور اس جنگ میں ایک 14 سالہ لڑکے نے ایک تجربہ کار جرنیل کو شکست دی۔ یہیں سے اکبر کے نام کا سکہ چلنا شروع ہوا ہوگا۔ بالکل، اس فتح نے مغلوں کی ہندوستان میں واپسی کو یقینی بنایا۔ لیکن اصل امتحان اب شروع ہونا تھا۔ اگلے 4 سال تک حکومت کی باغ ڈور بیرم خان کے ہاتھ میں رہی۔ وہ ایک قابل منتظم تھے، لیکن بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ 18 سال کی عمر میں اکبر نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خود حکومت سنبھالیں۔ کسی ایسے شخص کو ہٹانا جس نے آپ کو تخت پر بٹھایا ہو، یہ تو بہت مشکل فیصلہ ہوگا۔ اور خطرناک بھی۔ اکبر نے بڑی چالاکی سے بیرم خان کو حج پر جانے کا کہہ کر معزول کر دیا۔ بیرم خان نے بغاوت کی، لیکن شکست کھائی۔ اچھا۔ تاہم اقتدار پر مکمل گرفت کا سب سے ڈرامیٹک اور صفاقانہ مظاہرہ ان کے لیپالک بھائی ادھم خان کے معاملے میں ہوا۔ یہ واقعہ اکبر کی شخصیت کے ایک اور رخ کو سامنے لاتا ہے۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک واقعہ ہے۔